العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. سورۃ الدخان میں جیسا کہ ہم نے الحمدللہ سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس انزال وحی اور اس بات رسالت کا ذکر فرمایا. حامیم انا والکتاب المبین. اللہ فرماتی ہے مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھولنے والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. تاکہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں اور ہم ہیں لوگوں کو ڈرانے والے تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات مراد ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں ہر امر اہم کے. امرم من عندنا وہ حکم ہے ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین رحمتا من ربک. ہم بھیجتے ہیں اپنے پیغمبر اپنے رسول تیرے رب کی رحمت سے تاکہ لوگوں کو جا کے ہدایت کریں اور ان کو صحیح راستہ بتلائیں اور جہنم سے بچانے سے ڈرائیں. انہ هو السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو سننے والے ہیں جو جاننے والے ہیں. تو پکارنا صرف اللہ کے لیے ہے. غیر اللہ کو پکارنا جو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ جائز ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ رب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اگر تم ہو یقین کرنے والے. اور وہ رب کون ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. یحیی و یمیت. وہ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں. ربکم ورب آبائکم الاولین. وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے باپ دادوں کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب لیکن یہ کافر جو ہیں یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں تکذیب کر رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. انتظار کریں آپ اس دن کی کہ جس دن آسمان پہ دھواں ہی دھواں ہوگا. اس دھوئیں سے مراد یا تو قیامت سے پہلے آنے والا دھواں ہے یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مکے کے مشرکین پہ قحط نازل ہوئی اور شدت بھوک سے جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا. یغشی الناس. یہ دھواں سب لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم. یہ ہے اللہ کا عذاب دردناک. لیکن یاد رکھو کافروں کو منافقوں کو یہ دھواں بھر جائے گا لیکن مومن کے لیے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے زکام ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر پکاریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون.
اگر اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا، پکاریں گے کہ اے رب ہمارے عذاب کھول دے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انا لهم الذکریٰ، ان کے لیے کہاں نصیحت ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، تحقیق آیا ان کے پاس اللہ کا رسول کھول کھول کے سنانے والا، لیکن ان پر یہ ایمان نہ لائے۔ ثم تولوا عنہ، پھر اس سے اعراض کیا۔ وقالوا معلم مجنون، کہنے لگے یہ تو خود سیکھا ہوا ہے اور دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، اللہ فرماتی ہیں کہ علی سبیل الفرض، اگر ہم تھوڑی سی مدت کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، لیکن ہم جانتے ہیں انکم عائدون کہ تم پھر اسی کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ انا منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں اور اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی یاد رکھو دو قول ہیں، بطشۃ الکبریٰ سے مراد کافروں کو قیامت کے دن کی پکڑ ہے، یا بطشۃ الکبریٰ سے مراد جیسے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر والا دن ہے کہ کافروں کا 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان سے پہلے ہم نے اختبار میں ڈالا، امتحان آزمائش میں ڈالا قوم فرعون، آیا ان کے پاس عزت والا شان والا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آگے فرعون سے مطالبہ کیا ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کرو، انی لکم رسول نبین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں اور امانت والا ہوں، کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کہتا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تکبر نہ کرو اور اکڑ نہ دکھاؤ اللہ کے حکم کے مقابلے پر، میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی ہوئی حجت، کھلی ہوئی نشانی۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پکڑتا ہوں پناہ اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہ تم مجھے رجم کر سکو، سنسار کر سکو۔ فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم ایمان نہیں لے آتے ہو تو راستہ چھوڑ دو میرا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، نہ ایمان لائے اور نہ راستہ چھوڑا، تو اب آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا یہ قوم جو ہے بڑی مجرم ہے، بڑے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ نے دعا قبول فرما لی، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم رات کو لے کر میرے بندوں کو، بنو اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، لیکن یہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تعاقب کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، یہاں اختصار ہے، آگے جب دریا آیا اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، کہ تم دریا پہ اپنا عصا مارو، جب مارا تو دروازے بن گئے، راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وبا قوم کے خیریت سے گزر گئے۔ جب گزر گئے تو اب فطری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ دریا پھر اپنی حالت پہ آ جائے، اللہ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو، اسی حالت میں چھوڑ دو۔ انہم جند مغرقون، فرعون اور اس کا لشکر جو ہے یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اب جب فرعون آیا تو دیکھا کہ دریا ہے، راستے ہیں، تو وہ بھی داخل ہو گیا، جب داخل ہوا اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغ اور کتنے چشمے چھوڑ کے چلے گئے، سب کچھ پڑا رہ گیا، طاقت فنا ہو۔ وزروع ومقام کریم، اور کتنی کھیتیاں اور کتنی مجلسیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنی نعمتیں جن کے اندر وہ لذت حاصل کرتے تھے۔ کذالک، ہم نے اسی طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو پھر وارث بنا دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محلات، وہ سلطنت، وہ طاقت، وہ عزت، وہ قوت بنو اسرائیل کو عطا فرما دی۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ،
اللہ فرماتے ہیں ان پہ آسمان و زمین بھی نہ روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی. اور آسمان و زمین کے رونے کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی محاورہ ہے، ان پہ کوئی بھی نہیں رویا، نہ آسمان والے نہ زمین والے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقتاً مومن بندہ جب مرتا ہے آسمان پہ دو دروازے ہیں، ایک سے اللہ اس کا رزق اتارتے ہیں، ایک سے اس کے اعمال صالحہ جاتے ہیں. جب وہ مرتا ہے تو وہ روتے ہیں آسمان و زمین ان کے لیے. وہ جگہ جو ہے، اور جس جگہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، وہ جگہ بھی روتی. یعنی حقیقتاً آسمان اور زمین کا وہ مقام جس کا تعلق اس ایمان والے سے تھا، وہ حقیقتاً روتا ہے. اب ان کا رونا کیسے ہے وہ اللہ جانتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. باقی بعض لوگوں نے جو روایات لکھی ہیں کہ حضرت حسین کی موت پہ اور حضرت یحییٰ کی شہادت پہ آسمان رویا اور آسمان سے خون برسا، یہ سب جھوٹی روایات ہیں جن کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حضرت حسین کی موت اتنا بڑا واقعہ ہے تو حضرت علی کی موت اس سے کم ہے. حضرت علی کی شہادت پہ تو آسمان نہیں رویا، حضرت ابو بکر عمر عثمان کی شہادت پہ تو آسمان نہیں رویا. یہ جھوٹی روایت ہے. یہ حقیقت جو حدیث میں ہے کہ صرف وہ مقام جس سے مومن کے اعمال اوپر جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو نجات دی اس ذلت والے عذاب سے. فرعون، چونکہ فرعون نے ان کو ذلیل کر رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں سے کام لیتا تھا. انہو کان عالیا من المسرفین، فرعون جو تھا ان لوگوں میں تھا جو بڑک مارنے والے اور حد سے نکلنے والے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں اور پھر ہم نے بنو اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق جانتے ہوئے چن لیا جن و انس سے، یعنی اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل تھے. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ. اور پھر ہم نے ان کو نشانیاں دی جن کے اندر ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ایسی ایسی ہم نے ان کو نشانیاں دی کہ جن کے اندر ان کے لیے حجج تھے، معجزات موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے لیے کھلا ہوا امتحان تھا کہ ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے، انکار کریں گے تو ہلاک ہو جائیں. فرمایا ان ہؤلاء لیقولون، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی یہ منکرین جو ہیں، یہ مشرکین جو ہیں، یہ کہتے ہیں کیا؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، بس یہی موت ہے. وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر قیامت آئے گی اور ہم سب کو اٹھایا جائے گا تو پہلے ہمارے باپ دادوں کو لے آئیں جو ہزاروں سال ہو گئے مر گئے، وہ تو واپس نہیں آئے، تو ہم بھی مرنے کے بعد کیسے واپس آئیں گے؟ یہ ایک جاہلانہ بات تھی. وہ تو اس دن واپس آئیں گے جب قیامت ہوگی. اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ انہم کانوا مجرمین. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ مشرکین مکہ یہ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے پر. وہ تو اتنی بڑی قوم تھی کہ یمن سے نکل کر پورا جزیرہ عرب، پورا افریقہ اور سمرقند، بخارا، تاشقند تک ملک فتح کر ڈالے. لیکن جب انہوں نے جرم کیا تو ہم نے ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا. تو اس تیری قوم کی کیا طاقت ہے اور کیا قوت ہے. باقی تبا جو ہے یاد رکھیں، یہ یمن کے بادشاہ جو تھے ہمیر، ان کو تبا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. تبا کوئی ایک آدمی نہیں تھا. جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے اور فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا ہے. روم کے بادشاہوں کا لقب ہرقل ہے،
اور اسی طرح حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہے. تو یہ بنو حمیر جو تھے یمن کے، ان کا لقب بھی تبا تھا، تبابعۃ الیمن. کئی بادشاہ گزرے ہیں، لیکن حضور پاک کے زمانے سے 700 سال پہلے وہ تبا الاکبر گزرا، جو بعد میں یہودی ہوا اور اسلام لے آیا. چونکہ اس وقت مذہب جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دین حق جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. ایمان لے آیا اور کعبۃ اللہ پہ بھی اسی نے غلاف ڈالا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا، اب دیکھیں کہ اللہ کے قرآن کی صداقت کیسے ظاہر ہوتی. قرآن پاک نے جہاں مصر کا ذکر کیا ہے، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اسی کے اندر اللہ نے تقریباً کوئی 6 مقامات پر حامان کا بھی ذکر کیا. فرعون، حامان، قارون، ان کا ذکر قرآن میں آیا. اور اسی طرح یہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ فرعون نے اپنے اس وزیر کو حامان کو حکم دیا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. کیونکہ یہ حامان جو تھا نا، یہ تعمیرات کا وزیر تھا، تو اس نے اس کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند ٹاور بناؤ. موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے اور خالق السماوات والارض ہے اور عرش علا پہ ہے، تو تم میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے. بعض لوگوں نے تو اس کو استہزاء قرار دیا ہے کہ یعنی نعوذ باللہ وہ ایک ٹھٹھا کر رہا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس نے حقیقتاً حکم دیا کہ بناؤ. اپنی قوم کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ہمیشہ قیادتیں جو ہے نا نئے نئے فتنے کھڑے کر دیتی ہیں کہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور باقی بات بھول جائیں. اس نے قرآن نے باقاعدہ وضاحت کی کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. تو اب حامان نے بنایا اور وہ بہت ہی بلند ٹاور تھا اور پکی اینٹوں سے بنایا گیا، لیکن جب آخری حد پہ پہنچا تو گر گیا. تو بہرحال یعنی میرے کہنے کا مقصد سمجھیں کہ قرآن نے حامان کا ذکر کیا ہے، لیکن مستشرقین نے اور اعداء اسلام نے اس بات پہ بے انتہا شور مچایا کہ جی قرآن جو کہتا ہے حامان کا ذکر نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ بائبل میں ہے، نہ سابقہ کتابوں میں ہے، اور نہ مصر میں کوئی حامان گزرا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ قرآن کی یہ خبر غلط ہے کہ حامان نام کا کوئی بندہ نہیں گزرا، اور سابقہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، بائبل ہے، صحائف ہیں، ان کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے تاریخ کے ادوار سے یہ ثابت کیا کہ یہ پختہ اینٹوں کا استعمال جو ہے مکانوں میں، انہوں نے کہا یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، مصر کے بہت بعد. اس زمانے میں تو اینٹیں استعمال ہی نہیں ہوتی تھیں، لوگ پتھروں سے گھر بناتے تھے جیسے اہرام مصر ہیں. تو تاریخی شواہد کو اور آثار قدیمہ کی کتابوں کو نقل کر کے قرآن کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اب آثار قدیمہ والے کھودتے 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 ایک ایسے مقام پہ جا پہنچے ہیں کہ اسی مصر کے علاقے میں وہ تحریریں مل گئیں پتھروں پر کہ حامان تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا وزیر تھا، اور اس زمانے میں اینٹیں بھی تھی، وہ جلی ہوئی اینٹیں بھی مل گئی. یعنی آج 1430 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے قرآن کی صداقت ثابت کر دی. اب جو انکار کرتے تھے، شور مچاتے، اب ماتھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو اینٹیں بھی نکل آئیں.
اور باقاعدہ پتھر کے ان کتبوں کے اندر تحریر بھی مل گئی، چونکہ وہ تحریریں علاماتی ہوتی تھیں، ایسی تحریر تو ہوتی نہیں تھی جیسے ہم لکھتے ہیں، تو اس کو ماہرین نے جب پڑھا تو اس میں نکل آیا کہ حامان وزیر تھا اور فرعون کا وزیر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ بھی نکل آیا کہ وہ تعمیرات کا وزیر تھا کہ تمام محلات اور تعمیرات جب ہوتی تھی تو وہ حامان کے ذمے ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اندازہ کریں کہ اتنے عرصے کے بعد اب دشمن کو ماننا پڑا کہ قرآن نے جو خبر دی تھی وہ سچ۔ اسی طرح جیسے کہ بعض روافض نے یعنی شیعہ حضرات نے، اللہ سب کو ہدایت دے، ہم تو سب کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی، انہوں نے بھی ایک شور مچایا ہے اپنی کتابوں میں، بلکہ ایک کتاب تو اسی لیے لکھی ہے انہوں نے جس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے 2000 روایتیں نقل کی ہیں اپنے ائمہ معصومین، یعنی اپنے جو ان کے نزدیک امام معصوم ہیں ان سے 2000 حدیثیں، 2000 روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ قرآن نامکمل ہے، اس میں کہیں بڑھا دیا گیا ہے، کہیں گھٹا دیا گیا ہے، اور اصل قرآن جو ہے مصحف فاطمہ وہ غار کے اندر ہے اور امام غائب کے پاس ہے، وہ دنیا میں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ مصحف جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، کچھ اس کو جن ہو جاتے ہیں، اور بھائی تار کو چھیڑتے رہے ہیں نا، حاجی صاحبان کھڑے ہوئے نا سہارا لے کر، بیچارے کیا کریں، تار پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یعنی اب آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، انہوں نے یہ شور مچایا کہ یہ قرآن جو ہے موجودہ یہ تو حضرت عثمان کے زمانے کا ہے، اور اس کو جمع کیا ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، لہذا وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ کام نہیں کر رہا، اس کا کیا کریں، یہ ختم ہے، بند ہوا پڑا ہے نا، کیا کرے آدمی، تم لوگوں کو تو ہوش اینڈ ٹائم آتا ہے نا۔ 15 منٹ پہلے آدمی چیک کر لیتا ہے ہر چیز، نیا سیل ڈال دیتا ہے، کون سا کام ہے بھائی، اللہ کا قرآن رک گیا، آدمی کا دماغ کسی دوسری طرف چلا گیا۔ انسان ہے نا، کوئی کمپیوٹر لگا ہوا تو نہیں کہ میں پھر وہی جناب سوئی پہ ہاتھ رکھ لوں گا۔ تو بہرحال اب سمجھیں انہوں نے بڑا شور مچایا، انہوں نے کہا جی یہ قرآن جو ہے نا یہ جمع کیا ہے اصحاب ثلاثہ نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے۔ حضرت عثمان نے پھر اس کو باقی سارا قرآن جلا دیے اور اپنے قرآن کو رہنے دیا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا، تو یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مبدل ہے، محرف ہے، غیر منہا زید فیہا نقص منہا، اس میں کچھ آیتیں گرا دی گئیں، کچھ بڑھا دی گئیں، اور اصل قرآن جو ہے وہ مصحف سیدنا علی ہے اور مصحف سیدہ فاطمہ ہے اور وہ غار میں ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن اب لوگوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ جھوٹ بولنے والے کو بھی معلوم ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے کہ غار میں چھپانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اگر آدمی عقل کا اندھا نہ ہو، اللہ کا غضب نہ ہو، اس پر مہریں نہ لگ گئی ہوں، بھئی قرآن اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن نور ہے، راستہ دکھانے کے لیے، وہ غار میں چھپانے کے لیے آیا ہے۔ 1430 سال گزر گئے، ابھی قرآن چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کب ہدایت دینے آئے گا۔ اچھا، ہم نارے علماء نے، ہم تو خیر کچھ نہیں ہے، ہم تو طالب بھی نہیں،
علماء اہل سنت والجماعت نے ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا مجتہد درجے کے لوگ ہیں، آیت اللہ کے درجے کے لوگ ہیں، ان سے باقاعدہ آپ ڈائیلاگ کیے، بات کی، انہوں نے کہا چلو آؤ ہم اتفاق کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم ایک باقاعدہ عالمی عدالت میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا تم اس پہ عمل کرو، اور جس دن وہ غار والا قرآن تم لے آؤ گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہم ایک معاہدہ کر لیتے، جھگڑا ختم کریں۔ ابھی تو آپ اسی قرآن پہ چلیں نا جو موجود ہے، جب تمہارا قرآن آ جائے گا ہم اس کو رکھ دیں گے، ہم اسی پہ عمل کریں۔ اب وہ یہ بھی نہیں کرتے، کہاں سے لے آئے ہیں؟ قرآن ہو تو لے آئے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسے صداقت ظاہر کی کہ یمن میں صنعاء کے مقام پہ جو دار الخلافہ ہے یمن کا، اسی علاقے میں الحمدللہ مصحف سیدنا علی وہ قرآن مل گیا جو حضرت علی نے اپنی قلم سے لکھا ہے، اور وہ قرآن پاک جو ہے اتنا کمزور ہو گئے تھے وہ کاغذ اور وہ ٹکڑے اور وہ چیزیں کہ اب اگر ہاتھ لگاؤ تو ان کے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ تو اللہ حکومت یمن کو جزائے خیر دے کے انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ خرچ کیے، اور باہر کی کمپنی اور ماہرین کو بلا کے ٹھیکہ دیا کہ اس کا کوئی حرف بھی نہ بگڑے اور یہ ٹھیک بھی ہو جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ تو انہوں نے اس پہ محنت کی اور جدید آلات اور جدید ادویات لے کے آئے، اور ان بوسیدہ کاغذوں کو انہوں نے ٹھیک کیا، جمایا، بٹھایا اور صحیح کر کے الحمدللہ وہ قرآن مکمل ہو گیا۔ انہوں نے وہ صنعاء کے دار الخلافہ کے اندر وہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس قرآن کی زیارت کر چکے ہیں۔ حضرت علی کا قرآن اور اس قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی صداقت کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو کیا علاج ہے؟ اب کوئی اچھا پھر ان کو یہ شبہ ہوا کہ بھئی واقعی یہ حضرت علی کا کیسے ہے؟ تو اب ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کی علماء نے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا قرآن یہاں کیسے پہنچا؟ تو وہ ساری سند جو ہے پہنچانے والے سے لے کر حضرت علی تک مل گئی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک جو ہے جس پہ میرے آقا رحمت دو عالم کی مہر مبارک ہے محمد الرسول اللہ، وہ بادشاہ اردن نے کروڑوں میں خرید کر کے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اس کی بھی سند دیکھی گئی، تحقیق کی گئی۔ سند کا معنی یہی ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو آج ترجمہ پڑھا رہا ہوں، بھئی میں نے کس سے پڑھا؟ شیخ خیر محمد سے، بھئی انہوں نے کس سے پڑھا؟ پھر انہوں نے کس سے پڑھا؟ پھر انہوں نے کس سے پڑھا؟ وہ سند جائے گی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتی ہے سند۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان درمیان میں یہ جو سند کے لوگ ہیں ان میں کوئی جھوٹا تو نہیں، ان میں کوئی لامذہب تو نہیں، ان میں کوئی بددین تو نہیں، ان میں کوئی کذاب تو نہیں، کوئی وضاح تو نہیں۔ تو اگر ہوگا تو پھر وہ سند میں ضعف آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، اور اگر ساری سند صحیح مل جائے گی۔ اس لیے خدا کی شان دیکھیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تمام ائمہ دین پر، ائمہ محدثین پر اور ائمہ فقہا پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جتنی حدیثیں ہیں خدا کی شان دیکھیں، درمیان میں راوی یا تابعی ہے یا تبع تابعی ہے یا صحابی ہے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ امام صاحب خود تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اچھا کوئی تابعی نہ مانے، تبع تابعی تو مانے گا لازماً۔ تو اب انہوں نے کس سے پڑھا؟ جو تابعی تھا۔ تابعی نے کس سے پڑھا؟ جو صحابی تھا۔ صحابی نے کس سے پڑھا؟ محمد رسول اللہ۔ درمیان میں کوئی جھوٹا بندہ آ ہی نہیں سکتا، درمیان میں کوئی جھوٹا۔ ہاں بعض روایتوں پر جو اعتراض کیا گیا ہے وہ اعتراض ہے مجھ سے لے کر امام ابو حنیفہ تک، امام ابو حنیفہ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کوئی اعتراض نہیں۔ بات کو سمجھیں۔ اب دیکھو نا، مثلا میں کہہ دوں ابن عباس
یہ روایت ابن عباس. تو مجھ سے حضرت ابن عباس تک جو درمیان میں واسطے، ان میں تو کوئی غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو حضرت ابن عباس سے ثابت ہو جائے تو اپنے بات تو کہیں گے قال رسول اللہ ہے. بات سمجھو تو بات ختم ہو گئی نا، کیونکہ حضرت ابن عباس نے پڑھا ہے حضرت محمد رسول اللہ سے. اسی طرح امام صاحب نے سارا علم لیا ہے عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا ہے محمد رسول اللہ سے. تو اب امام صاحب کے درمیان اور حضور کے درمیان تو یا تابعی ہے یا صحابی ہے، وہ تو کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا نا. اسی لیے آپ دیکھیں علماء کو پتا ہے، محدثین اور علماء جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں تقریباً 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثی ہیں، اور حدیث مبارک میں جو ثلاثی سند ہونے، یاد رکھو وہ سلسلۃ الذہب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھی ہوئی سند، کیونکہ حضور کے درمیان اور امام صاحب کے درمیان واسطے 3 رہ گئے. اسی طرح رباعی ہوتی ہے، خماسی ہوتی ہے، سداسی ہوتی ہے کہ واسطے 4 ہیں، واسطے 5 ہیں، واسطے 6. اب جتنے جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے تو ہم دور ہوتے جائیں گے نا حضور کے زمانے سے، اور جتنے کم ہوتے جائیں گے تو ہم قریب ہوتے جائیں گے. اب جیسے مثلا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے مثلا شاہ اسحاق سے پڑھا، انہوں نے شاہ عبد الغنی سے پڑھا، تو اب درمیان میں واسطے آ گئے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی جو تھی وہ حج پہ تشریف لے آئی، تو والد صاحب نے جا کے ان سے ایک حدیث پڑھ لی. تو اب والد صاحب کا واسطے ختم ہو، سارے واسطے ختم ہو گئے. ان ابنت شاہ عبد الغنی، ان عبد الغنی محدث دہلوی، باقی واسطے تو ختم ہو گئے نا، کیونکہ آپ نے تو ان کی بیٹی سے پڑھ لیا، بیٹی نے باپ سے پڑھا تھا. تو یہ معنی ہوتا ہے سند کا، سمجھیں. تو بخاری شریف میں الجامع الصحیح میں، المسند الصحیح میں یعنی 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثی ہیں، اور خدا کی شان دیکھو ان میں 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں امام بخاری نے. یعنی ساری کتاب کے اندر صرف 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، اور 22 میں بھی 20 وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ سے لی گئی، ان کے شاگردوں سے لی ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہمارا تو ایمان ہے نا کہ جی یہ سارے راستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، اللہ کی کتاب اور سنت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب اور سب کا احترام نصیب فرمائے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے اب اتنی بڑی سند ملنے کے بعد کہ بھی حضرت علی کی اپنی قلم سے لکھا ہوا مصحف، کیونکہ حضرت علی کاتب الوحی تھے. حضور کے زمانے میں لکھنے والے صحابہ بہت کم تھے نا، زید بن ثابت تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت معاویہ تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ کتابت کرتے تھے. تو حضرت علی کی اپنی قلم سے بھی وہ قرآن شریف تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ مل بھی گیا، اور تصدیق بھی ہو گئی کہ مصحف عثمان اور مصحف علی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا نا جی. کسی نے کیا اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک شمع کے جو پروانے ہوں، ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے. وہ تو شمع ایک ہے نا محمد رسول اللہ، تو سب اس کے پروانے ہیں، ان کی آپس میں کیا دشمنی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ منکرین جو ہیں اب یہ کہتی ہیں کہ جناب اگر قیامت آنی ہے تو ہمارے باپ دادے کو پہلے پکڑ کے لے آؤ. اللہ نے فرمایا ان کو کہو بدبختو، تم زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ بہتر ہو، یا وہ تبا کی قوم زیادہ بہتر ہے. جب انہوں نے انکار کیا ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا، تم انکار کر رہے ہو تو تم پر بھی عذاب آئے. اور اس کے بعد آج کے سبق میں اللہ نے اسی چیز کو دلائل سے ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبین. اللہ
اللہ نے فرمایا ظالمو غور کرو، نی آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں اللہ نے یہ بے فائدہ نہیں بنائی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا۔ اس سے کیا باتیں ثابت ہوئی یاد رکھو۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ خالق اللہ ہے۔ کیوں؟ آج تک دشمن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ کے سوا کسی نے بنایا ہے، بلکہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک تو اللہ کی الوہیت، اللہ کی قدرت ثابت ہوئی، اور دوسرا کیا ثابت ہوا کہ جو خدا آسمانوں اور زمینوں کے بنانے پہ قادر ہے وہ ان کو مٹانے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات کیا ثابت ہے کہ جو اللہ نے آسمان و زمین یہ کارخانہ عالم بنایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے بعد کوئی حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں نا کہ کوئی تمہیں محل دے دے، گھر دے دے، فلیٹ دے دے، دکان دے دے، پھر تم سے حساب ہی نہ لیں۔ کسی کو تم دکان پہ بٹھاؤ گے تو پوچھو گے نا بھائی ہر مہینے حساب دو، 3 مہینے کے بعد دو، 6 مہینے کے بعد دو۔ کوئی بہت قابل اعتبار ہو چلو بھی سال کے بعد دے دو۔ اگر ذرا سے شبہ ہو جی آڈٹ والوں کو بلاؤ، آڈٹ کر کے ہمیں بتائیں، تو اللہ فرمائے تم ایک دکان کا حساب لیتے ہو، میں نے یہ سارا کارخانہ بنا میں چھوڑ دوں گا، میں حساب نہیں لوں گا کہ اس میں بنانے کے بعد تم نے کیا کیا۔ تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں، قدرت الہیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قیامت کے جو بنانے پہ قادر ہے وہ مٹانے پہ بھی قادر ہے، اور جب بنایا ہے تو لازم حساب بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو مگر ٹھیک ٹھیک، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتے نہ میری قدرت کو، نہ میری کمال قدرت کو، نہ میرے نظام عدل کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے ایسے بنائے ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا یہ کافروں کے گمان ہیں، خیالات ہیں، لیکن بربادی ہے کافروں کے لیے جن کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ الینا لا ترجعون، اللہ نے فرمایا میری بندو کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار بنا کے چھوڑ دیا ہے؟ کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، جانوروں کی طرح مر جاؤ، پھر تم اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، بلند و بالا ہے اس کی ذات کے کوئی چیز بے فائدہ پیدا کرے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو عزت والے عرش پہ ہیں، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی۔ اب اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ان یوم الفصل، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ فصل فیصلے والا دن جس دن سب نے اکٹھے ہونا ہے، وہ فیصلے والا دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے، اسی لیے آپ پہلی سورت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں اس یوم جزا کے جس دن فیصلے ہوں گے۔ اسی دن کے لیے قرآن میں آتا ہے فَالْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن
ہر چیز ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں بھی وہی فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہے جب تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ. اللہ نے فرمایا جس دن کوئی دوست کسی دوست کو نفع نہیں پہنچائے گا. جیسے دوسری مقام پہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ دولت کام آئے گی نہ اولادیں کام آئیں گی. وہ ایسا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ ایسا دن ہوگا جس دن باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے بھاگ جائیں گے. وہ ایسا دن ہوگا. یہاں فرماتے ہیں یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی. اس دن کوئی حسب نسب رشتہ داری برادری قوم کام نہیں آئے گی اور نہ پوچھا جائے گا تم کون ہو، سید ہو قریشی ہو کیا ہو. اس دن تو عمل پوچھے جائیں گے. وہ ایسا دن ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم لا یغنی مولا. مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مدد کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی قریب رشتہ دار بھی ہے. مولا ام مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ. اور نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا. ہاں جن پہ اللہ کی رحمت ہو، ایمان پہ موت آ جائے، ان کے لیے شفاعت بھی قبول ہوگی، سفارش بھی قبول ہوگی. انہ هو العزیز الرحیم. وہ غالب ہے جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ ایسا غالب ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. واللہ غالب علی امرہ. اور وہ بڑی رحمت والا ہے. اتنی طاقت اتنی قوت کے باوجود ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کے رستے کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے توبہ کی اور رجوع الی اللہ کی. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے جی کہ مثلا میرے پاس 20,000 روپے تھے، رمضان میں میں نے زکوٰۃ نکالی تھی. اس سال شعبان میں مجھے 1,00,000 روپے مل گئے. تو اب جو آپ زکوٰۃ نکالیں گے وہ 1,20,000 روپے نکالیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر رقم کو شمار کریں کہ اس پہ سال گزرا ہے. بات سمجھو کیا مانا. 1 پیسے ہمیں ملے ہیں محرم میں، اب اس کا سال تو پھر محرم میں گزرے گا نا. 1 ملے ہیں سفر میں، 1 ملے ہیں ربیع الاول میں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جس مہینے میں سال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکلتے ہیں اس وقت جتنا پیسے ہیں چاہے 10 دن پہلے بھی آئی ہوں ہم پوری سال کی زکوٰۃ دیں. جی کہ اگر ہم نے ظہر کی 4 رکعت شروع کی ہے سنت پڑھنے کے لیے
ہم تیسری رکعت میں ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی، اب تو آپ پوری کر دیں کہ نماز کو باطل نہ کریں، لا تبطلوا اعمالکم۔ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت کی ہے، اب 2 رکعت پہ آپ پہنچے ہیں، تو پھر آپ سلام پھر نماز میں مل جائیں اور جماعت کے بعد جو 2 رکعتیں چھوڑی ہیں ان کو قضا کریں۔ تو یہ اس کا آسان ہاں ایک یہ ہے کہ ہم حرم میں داخل ہوئے، ابھی ہم ارادہ کر رہے تھے کہ سنت پڑھیں، ابھی شروع ہی نہیں کی کہ نماز کھڑی ہوگی، تو اب نماز میں مل جائیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سنت ادا کریں۔ بہرحال یعنی جتنا بھی آپ گئے ہیں، آپ نے 1 رکعت پڑھ لی، اگر امام کی 1 رکعت چلی گئی، جب آپ وہ سلام پھیرے گا آپ کھڑی ہو کے پوری کر لیں گے، چونکہ جس کو 1 رکعت بھی مل جائے جماعت تو مل گئی۔ کہتے جی کسی آدمی نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، میرا بھائی یاد رکھو غصہ ہو یا کچھ ہو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق جب بھی آدمی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے نا، کبھی آدمی ہوش و حواس میں اور محبت میں بھی طلاق دیتا ہے، جب بھی دے گا کوئی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، غصہ ہوگا، ناراضگی ہوگی، تبھی طلاق دے گا۔ طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی طلاق دو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ثلاث جدہن جد وحضلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں اچھا یار میں نے تمہارے بیٹے کو اپنی لڑکی دی، ہو گا ٹھیک ہے جناب، پھر ہم نے بھی قبول کی، نکاح ہو گیا، پھر کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی خوشی کر رہے تھے، نہیں وہ ہو گیا نکاح۔ والد ولی کامل ہے، ولی ہے اس کا شرعی، اس نے کہہ دیا دوسرے نے قبول کر لیا، اس لیے میرا بھائی وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ بلکہ یاد رکھو کہ بعض چیزیں شریعت میں گناہ ہیں لیکن نافذ ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھیں کیا معنی؟ مثلا 3 طلاق کٹھی دینا گناہ ہے، حضور نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو 3 ہو جائیں گی، حالانکہ گناہ ہے لیکن نافذ ہو جائیں گی۔ حالانکہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، طلاق حالت حیض میں دینا گناہ ہے، طلاق حالت حمل میں دینا گناہ ہے، لیکن اگر دے دے ہو جائے گی، اس پہ گناہ ہوگا لیکن طلاق تو ہو گئی نا، گولی تو لگ گئی نا۔ گولی لگانے کے لیے، کلاشنکوف چلانے کے لیے وضو کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا کہ آدمی پہلے باوضو ہو تو پھر گولی چلے گی، گولی تو لگ گئی۔ اب تم نے طلاق دی ہے، یہ نہیں لکھا 1 دی ہے یا 2، 1 یا 2 ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے 3 دی ہے تو آپ رجوع نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عورت اپنے منشے سے کسی جگہ دوسری شادی کرے۔ بہرحال کوئی آدمی عمدن جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی 3 جمعے عمدن چھوڑ دے اس کا شمار منافقین میں ہوگا۔ کہتے جی کہ بخاری شریف یا کوئی اور حدیث کی کتاب بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کو چھونا منع ہے، پڑھنا تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آداب کے ساتھ پڑھیں۔ جو لوگ بے ادبی سے پڑھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں۔ کہتے جی کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی دعائیں کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کرنا، میں تمہارے لیے کروں گا۔ میری بھی دعا ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی، میرے لیے تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں شاید تمہارے حق میں ہو جائے۔ بہرحال اللہ پاک جن لوگوں کے بھی رشتے نہیں ہیں آسان فرما دے، وہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ سب کے رشتے آسان فرما۔ اللہ مسلمانوں میں نکاح کو عام فرما، زنا کو بند فرما۔
کہتے جی کہ ہم مغربی ملکوں میں رہتے ہیں، سیدھی پہ آپ کے درس سنتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی مہربانی، میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ بھی تمہاری دعائیں ہیں۔ میرے نہ عمل ہیں، نہ اعمال صالحہ ہیں، نہ اور کوئی میرے پاس نیکی ہے، صرف یہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم یہی کہیں گے مولا ہم بھی تیرے میراثی تھے، تیرا نام تو لیتے تھے، مہربانی کر کے بخش دو۔ اور کوئی عمل نہیں صالح جو میں پیش کر سکوں، آپ بڑی مہربانی، آپ مجھے یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کی داڑھی ہے لیکن عمل اچھے نہیں، دوسرا آدمی ہے اس کی داڑھی تو نہیں، عمل اچھے نہیں، عمل اچھے ہیں، دونوں پکڑے جائیں گے، ایک داڑھی کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے۔ ایک نے داڑھی میں نہ عمل حضور کی سنت چھوڑی ہوئی ہے، نہ اس میں پکڑا جائے گا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا کہ سارے عمل اچھے ہیں لیکن حضور کی چہرہ تو نہیں بنایا، حضور کے چہرے سے نفرت کر لی۔ بہرحال آدمی جب بھی داڑھی رکھو سنت کے مطابق رکھو، یہ نہیں کہ فیشن کے لیے رکھو، باقی نہ رکھنے والوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کا مردوں میں شمار تو ہو گیا نا، عورتوں کی صف سے تو نکل آیا نا عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے تمہارے ملک میں، اب چھوٹی رکھے یا بڑی رکھے، کم از کم خواتین سے تو نکل گیا، مرد تو بن گیا نا۔ اب آگے اللہ توفیق دے گا، کوئی بیج ڈالا ہے نکل رہی ہے تو اللہ کرے گا بڑی بھی ہو جائے گی، شرم آئے گا کہ یار داڑھی تو میں نے رکھی ہوئی ہے، سنت کے مطابق کیوں نہ رکھ لوں۔ سات طواف کی اکٹھی کوئی نیت نہیں ہوتی، ہر طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کرو گے، شروع کرو گے، پھر حجر اسود پہ ختم کرو گے، اگر ختم ہو جائے پھر دوبارہ دوسری نیت کرو گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہی نیت کر لو گے، جب تک زندہ ہوں سارے طوافوں کی نیت ہو گئی۔ کہتے جی کہ بی بی عائشہ کی عمر کتنی تھی جب حضور سے نکاح ہوا تھا؟ بعض روایات میں 9 سال آتا ہے، بعض میں آتا ہے 12 سال۔ تو معاشرے کے مطابق سرزمین مکہ کی لڑکیاں 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، گرم ملک ہیں یہ، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اب تو اعتراض کرنے والے شرم کریں، ان کے ہاں تو 2,09,000 سال سے لے کر 12 سال تک کنواری مائیں ہیں، بچے بھی جن چکی ہیں۔ اب تو بکواس بند کریں حضور کے خلاف۔ طواف کرتے ہوئے نظر اپنے نیچے رکھیں، کہتے کہ ہم 2 دوست ہیں، ایک کی داڑھی ہے ایک کی داڑھی نہیں ہے۔ ایک کافر نے پوچھا کہ تم میں اچھا مسلمان کون سا ہے؟ تو میں نے کہا جس کی داڑھی ہے۔ ٹھیک بات ہے، اس کی داڑھی بھی تو عمل زائد ہے نا، جس کی نہیں اس کا ایک عمل تو کم ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان کا گروہ ہے مغربی تعلیم سے روکتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے روکتا ہے، لڑکیوں کی تعلیم سے روکتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، تعلیم ضرور دو لیکن عزت کی حفاظت کے ساتھ۔ لڑکے لڑکوں سے پڑھیں، لڑکیاں لڑکیوں سے حاصل کریں، تاکہ کسی قسم کا عزت و عصمت کا خطرہ اور خوف نہ رہے۔ دیکھو نا جی، اب ایک لڑکی ہے وہ بیچاری ایم اے کر لے لیکن عزت گنوا کے آ جائے تو اس کے پاس کیا بچا؟ تعلیم سے منع نہیں کیا تو حضور نے فرمایا ہر چیز علم حاصل کرو، تعلیم منع نہیں، لیکن اس ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ماحول دینی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو کٹھا بٹھا دو اور پھر کہو گے جناب دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ بھئی خیال رکھنا اب گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آگ اور کپاس کٹھے ہیں کسی وقت آگ بھڑک جائے گی۔ میرا ایک دوست کہتا ہے گاڑی لو تو 9 نمبر، یہ سارے جاہلوں کے عقیدے ہیں، علم الاعداد کے تابع۔ کوئی 9 کو مبارک سمجھتے ہیں، 7 کو مبارک سمجھتے ہیں، 13 کو منحوس سمجھتے ہیں۔
تو یہ تو غلط بات ہے نا. اس کی وجہ ہے اگر ہم ایک گلی سے گھر گننا شروع کریں، جس کا گھر 10واں ہو گرا دیں، اگر 13واں ہو تو گرا دیں، چونکہ منحوس گھر ہے. گھر کے بندے گننا شروع کرو، جہاں 13 پہ پہنچے ڈنڈا مار کے اس کو مار دو، چونکہ 13واں ہے نا وہ تو منحوس ہو گیا نا. یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں، جاہلوں کے عقیدے ہیں. الا ای شیء تجب الزکاۃ یجب الزکاۃ علی کل مال النقدین وما سواهما الذهب والفضة والنقد والریالات وغیرها والاشیاء والاسباب. ڈیرہ اسماعیل خان میں اللہ پاک امن قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی وہاں جو رات دن قتل ہو رہے ہیں اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے. طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھو، وہاں جگہ نہ ملے پورے طواف کے میدان میں پڑھو، وہاں جگہ نہ ملے حرم میں، جہاں مرضی آئے پڑھ لو. نکاح کے بعد فوراً رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی میں کچھ وقفہ ہے. اور بابا چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے. ایک ہی سوال سارے نہ پوچھتے رہو. ایک ہی احرام سے 3 عمرے کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد بغیر حل کیے دوسرا تیسرا عمرہ کیا، بالکل غلط کیا. جب پہلا سر منڈایا ہی نہیں تو عمرہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو عمرہ ہوا ہی نہیں. تمہارے 3 نہیں ہوئے، 1 عمرہ ہوا ہے. جب تک آدمی سر نہ مڈائے وہ احرام سے نکلتا ہی نہیں، تو دوسرا عمرہ کرنے کیسے چلے گئے آپ؟ اگر ہم انڈیا سے آئے ہیں، سفر میں ہیں، رمضان میں روزہ آ جائے، بالکل رکھیں، کیوں نہ رکھیں روزہ. رمضان میں روزہ سفر میں اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا سفر میں ہے تو عدت الی ایام اخر، بعد میں وہ روزہ قضا کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھو ہم بعد میں لاکھ قضا کر لیں گے، لیکن رمضان تو نہیں ملے گا نا. اچھا، اور آج کل جناب سفر میں کیا مشقت ہے؟ یہ تو حضور کے زمانے کے سفر ہیں، صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کپڑے بھگو بھگو کے ان کے اوپر ڈالے جاتے تھے. آج کا کیا سفر ہے جناب؟ ہوائی جہاز بھی ایئر کنڈیشن، بسیں بھی ایئر کنڈیشن، کاریں بھی ایئر کنڈیشن، آپ کے ہوٹل بھی ایئر کنڈیشن، اللہ کے حرم بھی ایئر کنڈیشن. تکلیف کیا ہے بھائی؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا نا تو قرآن سنانا ہوتا تھا، تو قرآن شریف کو دہرانے کے لیے اتنی شدید گرمی تھی کہ نہ پنکھا نہ بجلی نہ کوئی چیز. تو ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی ندی بہتی ہے، میں اور میرا استاد دونوں پانی میں بیٹھے رہتے تھے یہاں تک اور قرآن پڑھتے رہتے. باہر نکلتے تو گرمی سے آگ لگ جاتی، لیکن الحمدللہ روزے رکھتے تھے. طواف کرتے ہوئے جنازہ آ جائے، پڑھنے مرضی نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں، فرض کفایہ ہے. اگر نماز جنازہ میں بعض لوگ امام سے آگے صفیں بنا لیتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہی نہیں، امام کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا، آگے ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں. تم امام سے بھی 10 قدم آگے چلے گئے ہو. کہتے جی کہ طالبان جو شریعت نافذ کر رہے ہیں، تم جانو، تمہاری شریعت جانے، تمہارا ملک جانے، ہمیں کیا پتا کون سی شریعت نافذ کر رہے ہیں. اصل یاد یہ رکھو، یہ سارے جھگڑے ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں دونوں طرف لڑانے والا ایک ہی دشمن ہے. چور کو کہتا ہے چوری کر لو، ہم باہر کھڑے ہیں، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں محفوظ طریقے سے لے جائیں گے. گھر والوں کو بھی کہتا ہے چور آ رہا ہے، بیدار ہو جاؤ، جلدی کرو، خیال رکھنا، تمہیں ضرورت ہو تو تمہیں بھی اسلحہ دے دیتے ہیں تاکہ چور سے حفاظت کر سکو. دونوں طرف لڑانے والا ایک دشمن ہے، اور لڑنے والے ہم دونوں عقل سے فارغ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور کیا کہہ سکتے؟ اس کے لیے ادھر کا آدمی مرے، ہمارا جوان مرے، اس کا تو بھلا ہو رہا ہے نا کہ مسلمان جا رہا ہے، اس کو کیا ہو تو خوش ہے کہ یہ خود لڑ کے آپس میں مر جائیں، مجھے تکلیف ہی نہ کرنی پڑے۔ یہی کام کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے، اور آج بھی کون کر رہا ہے؟ یہودی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت عائشہ کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ دونوں طرف مسلمان، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نے صلح کر لی، ان سے صلح برداشت نہ ہوئی۔ پھر حضرت حسین اور یزید کو لڑانے والے کون تھے؟ وہی یہودی، وہی شمر ذی الجوشن اور ابن زیاد۔ آج بھی پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو لڑانے والی قوتیں کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو جب تک ہم اصل سوراخ کو بند نہیں کریں گے پھر پانی تو لیک ہوتا رہے گا۔ اس لیے دعا کریں۔ اور دوسری بات نہ دیکھو نا جی، بات ہے اسلام کی، تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا، شریعت آپ پہ نافذ ہو گئی، آپ کے لیے ڈنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ کلمہ نہ پڑھیں، کلمہ پڑھ لیا تو آپ پر شریعت محمد مصطفیٰ لازم ہو گئی۔ کہتے جی کہ کہیں نمازی ہاتھ دل پہ رکھتے ہیں، کہیں جو ہے ناف پہ رکھتے ہیں، کوئی ناف سے نیچے رکھتے ہیں، سب کی نماز ہو جاتی ہے، کسی کا فکر نہ کرو۔ احادیث میں ناف پر بھی ہے، ناف سے نیچے بھی ہے، اور امام مالک کے ایک قول میں مقام قلب پر بھی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے یا ناف پہ یا ناف سے نیچے۔ سینے پر کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملی۔ باقی جو استدلال کیا جاتا ہے سورۃ الکوثر سے، اس کا تعلق قربانی سے ہے، اس کا تعلق سینے پہ ہاتھ باندھنے سے نہیں ہے۔ باقی نماز سب کی درست ہے، کوئی جھگڑے میں نہ پڑو، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، اللہ پاک سب کی قبول فرمائے۔ سب حضور کے طریقے ہیں، یہ رعایت ہے نا امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے جو ہیں حضور سے آئے ہیں۔ اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے دونوں باب باندھے ہیں کہ ہاتھ سرہ پہ ہوں یا تحت سرہ ہوں، اور باقی ساری روایات میں پھر انہی روایات کو جو آخر میں ذکر کریں وہ اشارہ ہوتا ہے کہ پہلی روایات ختم ہو گئی۔ اب دیکھو نا، پہلے نماز مسجد الاقصیٰ کی طرف پڑھتے تھے، حضور پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پھر حکم آیا کہ کعبے کی طرف پڑھو، تو اب وہ پہلی بات کو ہم غلط تو نہیں کہیں گے، لیکن آخری حکم جو ہے وہی قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں، حنفی حضرات ہیں، تو فاتحہ نہ پڑھیں۔